يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس سے پچھلی جو چند آیات کا بیان ہوا ان میں پہلے قصاص کا حکم دیا گیا تھا، جس کا تقاضا یہ تھا کہ قاتل اپنے جسم کو حکام یا ولی مقتول کے حوالے کر دے تاکہ وہ اس کو قتل کر دیں۔ اب اس حکم کے اوپر عمل کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بہت مشکل اور دشوار ہے کہ قاتل جو ہے وہ خود سے اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دے یا ان لوگوں کے حوالے کر دے کیونکہ اس نے قتل کیا ہے، اور قتل کے بدلے قتل۔ تو اس کے بعد وصیت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب وصیت کرنے کا جو حکم دیا گیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے کچھ مال نکالے جس کا وہ خود مالک ہے اور کسی اور کو اس کا مالک بنا دے، کسی اور کو دے دے۔ جی، دوسروں کے حوالے کر دے۔ یہ حکم اس حکم سے جو قصاص کا تھا زیادہ سخت اور مشکل ہے یا ذرا آسان ہے؟ یہ آسان ہے۔ اب اس کے بعد روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب جو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا یہ اس سے بھی کم مشکل ہے۔ قاتل کا اپنے آپ کو مقتول کے وارثین کے حوالے کر دینا یا حکام کے حوالے کر دینا کہ اس کو قتل کر دیں بہت مشکل ہے۔ اپنے مال میں سے کسی دوسرے کو مال کا مالک بنا دینا یا کسی دوسرے کے حوالے کر دینا یہ ذرا اس سے کم مشکل ہے۔ اب روزے کا حکم دیا گیا ہے، یہ بتدریج اس سے تھوڑا سا کم مشکل ہے۔ کہ اب وہ فجر سے پہلے سحری کرے گا اور دن بھر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہے گا، پھر مغرب کے بعد کھانا کھائے گا، اس طرح اس کے احکامات جو ہیں ان سے کچھ کم مشکل ہیں۔ تو خیر اب اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں کو یہ فرمایا کہ تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جون سا ہے، اور روزے کا لغوی معنی ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کر دینا، کسی چیز سے رک جانا یا اس کو چھوڑ دینا، یہ روزے کا مطلب ہے۔ اور اس کے جو شرعی معنی ہے وہ یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا۔ ایسا شخص جو بالغ ہے، مکلف ہے، اس کے لیے۔ اچھا، جو پہلے اسلام سے پہلے
مذاہب ہوئے مختلف جنسی، ان میں بھی روزہ لوگ رکھتے تھے۔ قدیم مصری، یونانی، رومن اور ہندو یہ سب روزہ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ جو ہے یہ مختلف مذاہب کے اندر چلتا چلا آ رہا ہے، اس میں خاص بات ہے کوئی؟ اچھا، تورات میں بھی روزے داروں کی تعریف کا ذکر ہے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن کے لیے روزہ رکھنا۔ اچھا، یروشلم کی تباہی کو یاد رکھنے کے لیے یہودی جو ہیں وہ ابھی بھی 1 ہفتے کا روزہ رکھتی ہیں، جیوز جی۔ اسی طرح انجیل کے اندر بھی روزے کو عبادت قرار دیا گیا کہ روزہ جو ہے وہ ایک عبادت ہے، اور روزہ رکھنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، روزے داروں کی تعریف کی گئی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، صرف تم پر روزہ فرض نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح جس طرح پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے، تاکہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے میں رغبت ہو، روزہ رکھنے میں رغبت ہو۔ اچھا، اور یہ بھی بات ہے کہ سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، اس کے بعد زکوٰۃ فرض کی گئی، اور تیسرے نمبر پر روزہ فرض کیا گیا۔ پہلے نماز فرض کی گئی، پھر زکوٰۃ فرض کی گئی، اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا۔ ہجرت کے 1.5 سال کے بعد اور قبلہ شریف تبدیل ہونے کے بعد، تحویل قبلہ کے بعد۔ اچھا، چونکہ ان احکام میں سب سے آسان جو عمل ہے وہ نماز کا ادا کرنا ہے، اس لیے نماز کو پہلے فرض کیا گیا، اس لیے اس کو پہلے فرض کیا گیا۔ پھر اس سے زیادہ مشکل زکوٰۃ ہے، وہ آپ کو اپنے مال میں سے نکالنی ہے نا، جس مال کے آپ مالک ہیں وہ آپ نے اس کا کسی اور کو مالک بنانا ہے، یہ ذرا اس سے مشکل ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے روزے کو فرض کیا گیا جون سے۔ تو امام بخاری روایت کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، روزے دار نہ جمع کرے نہ جہالت کی باتیں کرے، اور اگر کوئی شخص روزے دار سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ 2 مرتبہ یہ کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ اگر روزے دار سے کوئی شخص لڑے تو آگے سے وہ لڑے نہ، اگر اس کو کوئی گالی دے تو آگے سے وہ گالی نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اب اگر کوئی آگے سے لڑے یا گالی کے بدلے میں گالی دے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر عمل نہیں کر رہا۔ فرمایا نہ جمع کریں نہ جہالت کی باتیں کریں، اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ 2 مرتبہ یہ کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے،
روزے دار جو ہے، روزے دار، اس کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ مشک سب سے قیمتی خوشبوؤں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ حدیث میں بخاری شریف، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور نیکیوں کا اجر 10 ہونا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے قیامت والے دن صرف اور صرف کون داخل ہوں گے؟ روزے دار، صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اور کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ پھر روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اس کے داخل ہونے کے بعد کن کے؟ روزے داروں کے داخل ہونے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ روزے داروں کے لیے جنت میں داخل ہونے کے لیے باقاعدہ ایک دروازہ بنایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، شب قدر، اس کے پہلے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے لیے بھی اس کے سارے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹی بات روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر اس نے جھوٹ بولنا ہے اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ شخص جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کو اس کے کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ کیوں کھانا پینا اس نے چھوڑ رکھا ہے؟ پھر کھائے پیے بھی جب اس نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینے کو چھوڑے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بغیر عذر یا بغیر مرض کے چھوڑا، بغیر عذر کے یا بغیر مرض کے اس نے چھوڑا تو اگر وہ تمام دہر بھی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا، وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا۔ حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن اللہ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، ایک دن، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال
کی مسافت پر دور کر دیتا ہے اس شخص کے چہرے کو۔ حضرت مالک بن حویرث فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، جب آپ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ یا محمد، جس نے رمضان کو پایا اور اس نے اپنے آپ کو نہ بخشوایا، اس کی بخشش نہیں کی گئی، اللہ اس کو دور کر دے، اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین، اور پھر کہا جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کے باوجود وہ دوزخ میں داخل ہو گیا، اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ فرمایا میں نے پھر کہا آمین، اور پھر میں نے کہا کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو اللہ اس کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے، تو میں نے کہا آمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، کہ جس شخص کے سامنے یا رسول اللہ آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا تو اس کو بھی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ جس شخص نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو اور پھر بھی جہنم میں چلا گیا، اس کو بھی خدا اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا پایا، اس کو بھی آپ نے فرمایا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا، شعبان کے آخری دن خطبہ دیا، یعنی اگلے دن رمضان شریف تھا۔ فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ پہنچا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں صرف ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض کر دیا اور اس کی رات میں قیام کو نفل کر دیا۔ تو جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے وہ ایسی ہے جیسے کہ اس نے کسی دوسرے مہینے میں، اگر اس مہینے میں کوئی بندہ نفل نیکی کرے تو وہ ایسی ہے جیسے اس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسا ہے جیسے دوسرے مہینے میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غم گساری کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے، اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا، اور اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی جس نے روزہ کسی کو کھلوا دیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ روزے دار کو روزہ افطار کرا سکے، ہر شخص کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو روزے دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی
یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے گا۔ یہ مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی ہے۔ تو جس شخص نے اس مہینے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے خادم سے کام لینے میں تخفیف کی، اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے گا اور اس کو بھی دوزخ سے آزاد کر دے گا، اس کو بھی۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں 4 خصلتوں کو جمع کرو۔ 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو اور 2 خصلتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، کوئی چارہ کار نہیں۔ جن 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، ایک تو کلمہ شہادت پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اور جن 2 خصلتوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے وہ یہ ہیں کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور اس سے دوزخ سے پناہ طلب کرو۔ اور جو شخص، اس حدیث کے آخر پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، یہاں تک کہ پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس مہینے میں اگر کسی نے کسی کو 1 گھونٹ پانی بھی پلا دیا، رمضان المبارک کے اندر کسی نے اگر 1 گھونٹ بھی پانی پلا دیا۔ امام ابن حبان نے یہ بھی روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے مہینے میں اپنی حلال کمائی سے کسی روزے دار کو افطار کروایا تو رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، تمام راتوں میں۔ اور لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کس شخص سے؟ جس شخص نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، اس شخص کے لیے کہ فرشتے رمضان کی تمام راتیں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتی ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات جب آتی ہے تو جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حضرت سلمان نے کہا، یا رسول اللہ، آپ یہ فرمائیں کہ اگر کسی کے پاس افطار کروانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے، آپ نے فرمایا وہ 1 مٹھی طعام دے دے بس۔ میں نے کہا یہ فرمائیے یا رسول اللہ، اگر اس کے پاس روٹی کا 1 لقمہ بھی نہ ہو، روٹی کا 1 لقمہ بھی نہ ہو اس شخص کے پاس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1 گھونٹ دودھ دے دے، 1 گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروا دے کسی کا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس یعنی وہ 1 گھونٹ دودھ بھی نہ ہو، فرمایا 1 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروا دے، اس کے لیے بھی فرشتے رمضان کی ساری راتیں مغفرت کی دعا کریں گے، اور لیلۃ القدر کی رات جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کریں گے۔ یہ بہانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کے اور ان کی رحمت کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر پورے مہینے ان میں سے 1 دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا،
جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی نہیں بند کیا جاتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا دوزخ کے دروازوں میں سے، اور سرکش جنوں کے گلوں میں توق ڈال دیا جاتا ہے، اور ہر رات صبح تک ایک ندا کرنے والا آسمان سے ندا کرتا ہے، اے نیکی کے طلب کرنے والے نیکی کا کسرت کر اور زیادہ نیکی کر، اے برائی کے طلب کرنے والے برائی میں کمی کر، آخرت میں غور و فکر کر، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے، اور کوئی دعا کرنے والا ہے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے تو اس کا سوال پورا کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا ذکر کیا اور تمام مہینوں کے اوپر رمضان کی فضیلت بیان کی، اور پھر فرمایا جس نے رمضان میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوا۔ جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یہ قیام کس طرف کو اشارہ ہے؟ نماز تراویح کی طرف، نماز تراویح کی طرف۔ آپ جب نماز تراویح پڑھتے ہیں ایمان کی حالت میں پڑھتے ہیں اور ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کی راتوں میں نماز تراویح کی 20 رکعتیں ادا کرتی ہیں۔ ایک اور روایت میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ یا رسول اللہ اگر میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دوں اور پھر میں 5 نمازیں بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی دوں، رمضان کے روزے بھی رکھوں اور رمضان کے مہینے میں قیام بھی کروں، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ کہ یا رسول اللہ اگر میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دوں، آپ کی رسالت کی گواہی دوں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی دوں، رمضان کے روزے بھی رکھوں، رمضان کی راتوں میں قیام بھی کروں، یا رسول اللہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو، میری رسالت کی گواہی دو، 5 وقت کی نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور ان راتوں میں تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم
متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔